الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں انصاف نامے کا 5واں باب۔ پچھلی نشست میں ظلم کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، وہی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ظالم جو نارمل جو ظالم ہوتا بظاہر جو ظلم کرتا کسی شخص کے اوپر، تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اس کی نیکیاں ہیں مظلوم کو جو ہے دے دی جائے گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو گئی حساب کتاب میں، تو ختم ہو جانے کے بعد جو مظلوم کی گناہیں ہیں برایاں ہیں وہ جو ہے اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ اپن لاسٹ نشست میں سنے تھے، اور ظلم کے اوپر گفتگو بھی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک جو ہے ظلم ہے، کسی کو جو ہے سزا دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ دنیا داروں کی صفت ہے، کیونکہ دنیا داری کے اوپر جو ہے گفتگو چل رہی ہے اس کی مذمت کے اوپر۔ اور ایک ظلم ہے کسی چیز کا، ظلم کے جو معنی ہیں کہ جس چیز کے واسطے وہ چیز بنی ہوئی ہے اس کو اس کی غیر جگہ پہ رکھنا، اس کو کتاب جو ہے محراب میں رکھے تو اس کے ساتھ عدل ہوا، اور کتاب کو جو ہے نیچے کہیں اور رکھ دیا جائے تو اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا۔ انسان جس مقصد سے بنایا گیا اس مقصد کو پورا کرنا عدل، اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے خلاف کام کرنا ظلم، جو ہے ظلم کی جو ہے تعریف کی گئی۔ آگے جو ہے ظلم کے وہ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مفلس کو جانتے ہو؟ حاضرین نے عرض کیا مفلس ہم میں وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ مال و متاع۔ مفلس جو ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ظاہری معنی صحابہ نے جو ہے بیان کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مفلس میری امت سے وہ شخص ہے جو آئے گا قیامت کے دن نماز و روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ، اور اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، اور کسی کو بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا خون کیا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ یہی یعنی اس کی نماز روزہ وغیرہ اس کی نیکیاں ہوں گی، اور یہی یعنی گالیاں بہتان خون ریزی وغیرہ اس کے گناہ کہ پس اگر فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں فنا ہو جائیں تو مظلوم کی خطاؤں کا مواخذہ اس ظالم سے کیا جائے گا، اور مظلوموں کی سب برائیاں اس کے گلے باندھی جائے گی، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلم نے اس کی روایت کی، اور آپ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو قیامت کے روز اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا مواخذہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ انصاف جو ہے گا، مثال بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو بکریاں اگر لڑ رہے ہیں تو بغیر سینگ والی بکری کو جو سینگ والی بکری مارے گی تو وہ سینگ والی بکری جو ہے ظالم ہے اور وہ جو ہے مظلوم ہے، وہ تک جو ہے حساب کتاب جو ہے لیا جائے گا، بلکہ فرما رہے ہیں۔ مسلم نے اس کی روایت کی، اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ تم ظلم سے بچو۔ یہ ذکر باب انفاق کی فصل ثانی میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاں میں ہاں ملانے والے مت ہو، جو کہتے ہیں کہ اگر لوگ نیکی کریں گے تو ہم بھی نیکی کریں گے، اور اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ عام خاص لوگوں کی یہ صفات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے ملتے چلتے رہتے ہیں، لیکن تم یہ خیال کرو یعنی عمل درآمد رکھو کہ لوگ تم سے احسان کرے تو تم ضرور ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اور وہ تم سے برائی سے پیش آئے تو تم ظلم مت کرو۔ ترمذی نے اس کی روایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا اور کہا ہے میرے رب تو نے گزشتہ سلاطین کی عمریں کیوں دراز فرمائیں؟ تو فرمایا اے موسیٰ انہوں نے میرے شہر آباد کیا اور میرے بندوں میں انصاف کیا۔ حضرت نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ بادشاہت عادل کے ساتھ باقی رہتی ہے اگرچہ کہ وہ کافر ہو، اور ظالم کے ساتھ باقی نہیں رہتی اگرچہ کہ وہ مومن ہو۔ رسول نے فرمایا کہ سلاطین چرواہے ہیں، جب چرواہا بھیڑیا بن جائے تو بکریوں کو کون چرائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر تم سے پہلے فرقوں میں سے اصحاب بقا یعنی مومنین نہ ہوتے جو زمین میں فساد ہونے سے مانے ہوتے روکتے، مگر یہ لوگ تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی، یعنی لیکن تھوڑے تھے وہ لوگ جن کو ہم نے نجات دی جو مانے فساد یعنی فساد کو روکتے تھے، اور وہ سب کے سب ممنوعات کے تارک تھے۔ اس میں ممن کا من تاکید کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں، کیونکہ نجات صرف مانعین فساد کے لیے ہے، یعنی جو فساد کو روکتے ہیں، بدلیل قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائیوں کو منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ہم نے برے عذاب میں گرفتار کر لیا بسبب اس کے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور ظالموں کی پیروی کرتے تھے، یعنی تارکین نہیں انل منکر کی پیروی کرتے تھے، یعنی جو اسے روکتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے۔ اور یہ مضمر پر عطف ہے، یعنی تھوڑے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے نجات دی جو مانعین فساد تھے اور ظالموں کی پیروی کرتے تھے، یعنی اپنی شہوتوں کے ساتھ ظالموں کی پیروی کرتے تھے۔ بس یہ عطف، یہ عربی کا جو قاعدہ بتا رہے ہیں، جن کو فراقی دی گئی اس میں یعنی نعمت دی گئی، اس میں مترف اس کو کہتے ہیں جس پر اس کا رزق و مال کشادہ کیا گیا ہو،
قول اللہ تعالیٰ ہے کہ تم ظالموں کی طرف مائل مت ہو، بس تم کو آنکھ چھو لے گی، اللہ کے سوائے تمہاری کوئی سرپرست نہ ہوگے، پھر تم مسدد نہیں کیے جاؤ گے۔ ظالموں کی طرف مائل نہ ہو اور ان سے قریب مت ہو اور مت ملو اور دوستی مت رکھو۔ حدیث قدسی ہے کہ نہ صحبت میں رہو نہ ہمنشیں بنو اے احمد مشتبہ مگر فقیروں کی، اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرو اور تونگروں سے دور رہو۔ تو تونگروں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ یہی لوگ جو ہے آخر میں جو ہے ظالم ہوتے، جو پیسے والے لوگ ہوتے، جن میں اچھے کھانے کی صفت، اچھے پہننے کی جو رغبت ہوتی اور لاجانی چیزوں میں رہتے، یہ لوگ جا کے جو ہے ظالم بھی بنتے ہیں۔ انہی کی طرف جو ہے پھر واپس جو ہے گفتگو لائی جا رہی ہے کہ تونگروں کی صحبت میں رہنے سے رسول اللہ نے منع کیا۔ جو امیر لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کو اچھے کھانے پینے کی طلب میں مشغول ہیں اور لاجانی چیزوں میں مشغول ہیں، وہاں پہ لایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تونگروں کے ساتھ مت بیٹھو، بلکہ فقیروں میں رہو۔ کہ رسول اللہ کو جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ احمد مشتبہ نہ صحبت میں رہو نہ ہمنشی بنو احمد مشتبہ مگر فقیروں کی، اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرو اور تونگروں سے دور رہو، اور ان کی مجلس اور ان کی صحبت سے دور رہو، کیونکہ فقراء میرے دوست ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیا کی چیزوں سے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جتنا کہ سوار کا توشہ ہوتا ہے۔ سوار کا توشہ جو جاتے وقت جو توشہ لے کے آتے، اتنا آپ کے پاس رہ گیا تو کافی ہو، اور مسافر اس طرح زندگی گزارتا۔ اور تو تونگروں کی ہم نشینی سے اعتراض کر۔ جو امیر لوگ ہیں جن کے صفات ہم اس سے پہلے پرسوں کی نشست میں جو پڑھ چکے ہیں، تونگروں کی ہم نشینی سے اعتراض کر، پرہیز کر، اور تو کپڑے کو اتنا مت چھوڑ کہ اٹھانے کی ضرورت پڑے، اتنا جو ہے لمبا جو ہے کپڑا ہونا چھوڑ کہ جو اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ ترمذی نے اس کی روایت کی ہے۔ بس ہم کو غریبوں کے باب میں تامل اور تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک اور ایک جو ہے فصل شروع ہو رہی ہے، اصل انشاءاللہ چاہا تو وہ کل کی نشست پڑھ لیں گے۔ یہاں پہ اصل تونگروں کے اوپر جو ہے گفتگو کرتے ہوئے یہاں پہ لا کے آپ نے جو ہے ظلم کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تونگر ہی میں جو ہے وہ صفات ہوتی ہے ظلم کی، اور ظالم کے اوپر جو ہے کافی سخت جو ہے وعیدیں آئی ہیں۔ اسی سے جو ہے اللہ میں جو ہے بچا کے رکھے، اور ظالم کی پیروی کرنے والے بھی جو ہوتے ہیں، جو امیر لوگوں کی پیروی کرنے والے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی بھی جو ہے پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آخر میں جو ہے گفتگو پھر وہی دنیا کی مذمت پہ ہے کہ فقراء جو ہے تونگروں کے پاس جا نہیں سکتے، ظالمین سے بھی جو ہے مل نہیں سکتے۔ ان کے جانے آنے والے کی بھی جو ہے جو تنبیہ کی گئی کہ ان کے گھروں کو جانے والے جو دنیا دار ہیں وہ جو ہے رسول اللہ کی آن سے نہیں، مہدی موت کی آن سے نہیں، اور خدا کی آن سے نہیں، جماعت سے نہیں۔ انشاءاللہ آگے جو گفتگو ہے پھر اگلی شد کی۔ کپڑوں کے اوپر کیا بولے تھے؟ کپڑا اتنا لمبا مت چھوڑو کہ جو ہے اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ لمبا مت ہاں، آپ زیادہ لمبا چھوڑے تھے۔ پہلے ایک طریقہ تھا، آپ دیکھیں ہوں گے